Is the screen clear? جی سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quick, which group of Surah An-Nisa is going on? 15 سے 22 اس کا سب گروپ ہے 15 to 18. Yes, this is the third group, and it is from 15 to 22. And this group is, we can subdivide it into 15 to 18, and then 19 to 22. Okay, chaliye. Now, we had completed the one verse in the last class. یہ ٹائمنگ کے ساتھ میں ایک لانگ جمپ لیا تھا، اس میں تھوڑے لوگ کنفیوز تھے. میں بہت سلو اصل میں بعض وقت آپ کی اسپیڈ سے ٹیچر کی اسپیڈ کبھی زیادہ ہو جاتی ہے، جو بہت ہی نامناسب بات ہے. مجھے اپنے دماغ کو، اپنی چال کو آپ کے قدموں کے ساتھ ملا کے چلنا چاہیے. تو بہت سے لوگوں کے سر پہ سے اوپر بات چلے جاتی. تو یہ ٹائمنگز کے ساتھ تھوڑا سا ہم اپنے میتھڈ جیسا ہمیشہ چینج کرتے جاتے ہیں، ویسے وہ بھی کریں گے. یہاں سے بہت
10-12 آدمی ہیں ہمارے شرکا ہیں جو یہ چھوٹے چھوٹے جملے ریکگنائز کرنے انالائز کرنے میں کافی پرفیکٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ اس میں ہم صرفی انالیسس نہیں کرتے کہ تھوڑے دن تک جسٹ اے کپل آف ویکس ہم اب شروع کریں گے کہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ورڈ کیا ہے کس کے لیے۔ تو سیدہ تزین اس آیت میں یہاں تک جو الفاظ ہیں یہاں تک اس میں سے کون سا ورڈ آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہے؟ ریسپانسز فعازو چلیے یہ آزو کہاں سے نکلا ہوگا؟ سانپ کیسا جانور ہے؟ سانپ کیسا جانور تو نہیں بولیں گے، بہرحال حشرات الاسمس کا جو بھی مقام ہے، سانپ کیسا ہے؟ سانپ پوائزنس ریپٹائل، اور کیا بولتے ہیں اس کو اردو میں؟ زہریلا۔ اور کیا بولتے ہیں؟ اور کیا بولتے ہیں؟ معلوم ہے تم کو؟ مجھے معلوم ہے، کیا تم کو معلوم؟ کیا کرتا ہوں میں دستہ، اس کے لیے؟ کیا اور کیا ورڈ ہے؟ سانپ کاٹتا، فازو، تو فازو ایک حدیث بھی ہے یا مقولہ ہے، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دا حدیث، کہ تکلیف پہنچانے والے کو تکلیف پہنچانے سے پہلے مار ڈالو۔ اس کا مطلب ایک مقولہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ ایک سلیس اردو میں ہے۔ وہ کیا بولیں گے اس کو؟ تکلیف پہنچانے والے کو تکلیف پہنچانے سے پہلے مار ڈالو۔ وہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بنا ٹوٹے۔ تم بھٹک رہے ہیں۔ صدف حسین، آپ کو پتہ ہے؟ جی السلام علیکم سر۔ سر اذیت یہ تو وہ جو میں بھی بولا، تکلیف پہنچانے والے کو عربی میں کہاوت ہے، یعنی قتل الموذی قبل الازا۔ ایزا، ازا یعنی موذی کو، موذی کیا ہے؟ وہ اس میں ہے، اس میں فاعل ہے، قتل الموذی ازل الازا، قبل الازا، یعنی تکلیف پہنچانے سے پہلے اگر وہ آپ کے قریب آ گیا، حملہ آور ہو رہا ہے، کوئی بھی کیڑا ہے، بچھو ہے، سانپ ہے، تو اس کو مار ڈالنے کا حکم ہے، جبکہ آپ کو اپنی کو تکلیف پہنچنے کا ایسے اردو زبان یہ اللہ کا بڑا کرم ہے آپ پہ اور میرے پہ کہ ہماری مادری زبان اردو ہے، اور اس زبان سے ہم فائدہ اٹھا کے اس میں شاید ہی کوئی لفظ آپ کو ایسے ملیں گے جو مشکل ہوں گے، جو 20% سے بڑھ کے نہیں۔ قرآن کے سمجھنے کے لیے اگر آپ ہر لفظ پہ غور کریں تو وہ اردو میں کہیں نہ کہیں استعمال ہوتا ہے۔ ایذا کے معنی وہ تکلیف پہنچایا ہے نا، ایذا مت دو، تکلیف مت پہنچاؤ، ایسے اردو میں بھی بولتے ہیں ایذا، لیکن وہ دیکھانی اردو میں تھوڑا اچھا، پاکستانیوں کی اردو اچھی ہوتی ہے، لکھنؤ والوں کی اردو اچھی ہوتی ہے نا، تو وہ بڑی اچھی لچھدار باتیں بھی کرتے ہیں، تو اس کو تکلیف کی بجائے ایذا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بہت کامن ورڈ ہے ایذا۔ تو ایذا، اب اس میں اس کا صیغہ کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا جب تک خود کوشش نہیں کریں گے، میں زندگی بھر بھی کرتا رہا تو فائدہ نہیں ہوتا،
تھوڑا سا تدبر کہ یہ کہاں سے نکلا، اس کا فارم کیا ہے، آزو کیا ہے، ہیں؟ تو وہ اس کے معنی کیا نکلیں گے، یہ ایک امر ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے ان کو تکلیف پہنچو. ٹھیک ہے، ایک لفظ آپ کے لیے مشکل ہو، اور پھر یہ آسان ہے آپ کے لیے، یہ لفظ یاتینا عطا کیا. یاتی یا نیہا، یاتی نہ نیہا. یاتیانہا. تو اس کے معنی آپ کو معلوم ہے کون سے کہاں سے نکلا ہوگا یہ؟ یہ جو ہے سو آتا یا. ہاں یہ معلوم ہے، آتا یا. اب یہ کس قسم کا ورڈ ہے؟ میں یہ کام کرتے بیٹھا تو میری زندگی تو ساتھ نہیں دیتی، آپ کی زندگی ساتھ دیں گی. اسی لیے اس کے تعلق سے پرانے نوٹس نکال کے دیکھنا. اگر آپ کو روٹ ورڈ ہے تو اس کی کیٹیگری کیا ہے، کون سی کیٹیگری میں آتا، کس قسم کا حرف ہے یا کس قسم کا حرف ہے. کوشچن ورڈ ہے. یہ کوشچن ورڈ اس سے زیادہ یہ روٹ ورڈ ہے، کوشچن ورڈ نہیں ہے. آتا یا یہ روٹ ورڈ ہے، اس میں حرف لا شروع میں بھی آخر میں بھی ہے. وہ تھوڑا سا نکال کے دیکھنا، تھوڑی کوشش کرنا. بالکل کورے بن کے آئے تو پھر بہت مشکل ہو. تھوڑا سا اپنا ٹائم نکال کے، مجھے معلوم ہے ہر ایک جو ہے کملا ہیرس جتنی مصروف ہے اس سے زیادہ مصروف ہیں سارے لوگ، لیکن واقع میں اگر قرآن سیکھنا ہے تو اس کو چاہیے کہ تھوڑا اپنے طور پہ غور کریں. ذہن میں وہ الفاظ ہمیشہ بیٹھ جاتے ہیں، ہے نا، پہنچنا، آتا. اردو میں بھی ایسے ہی استعمال ہوتا ہے. چلیے اس کے بعد کا ایک یہ ہے یہاں سے یہاں تک. فرح قاضی، از دیر اینی ڈیفیکلٹ ورڈ فار یو؟ اتنا فائن سے فاحرزو. فرح قاضی، are you there؟ Gee, I'm reading it. I just joined. اب سبھی جسٹ جوائن ہیں آپ ہی کے. فائن سے فاحرزو تک کوئی ورڈ آپ کو مشکل ہے جس کے معنی آپ کو نہیں آتے؟ 1 2 3 4 5 الفاظ ہیں یہاں پر، کلمات ہیں، پورے مشکل ہیں. جی ہاں. کیا بات ہوئی؟ نہیں مشکل تو ہے. کیوں کیا مشکل؟ آپ میننگ پوچھ رہے ہیں یا ان کی امپلیکیشن جیسے؟ سمجھ رہے ہیں تو بس اپلیکیشن کا اسٹیپ الگ ہے. آپ کو اس میں سے کوئی ایسا کلمہ ہے جو آپ کو نہیں معلوم، اس کے معنی نہیں معلوم، آپ نہیں سمجھ سکتے. کوئی کلمہ ان ہے، تابہ ہے، اسلحہ ہے، فارزو ہے، کوئی ایسا کون سا کلمہ ہے جس کے معنی آپ کو نہیں معلوم؟ معنی تو سمجھ میں آ گئے. کیا کیا ہے؟ تابہ کیا ہے؟ کس سے نکلا؟ روٹ ورڈ اس کا ہوگا کوئی غلطی ہوگی تو کیا کرتے ہیں آپ؟ بچے جب چھوٹے تھے تو کوئی غلطی ہوئی تو کیا کرتے؟ توبہ. توبہ پھر وہی توبہ. توبہ اتنا آسان ہے. توبہ جو ہے وہ صرف توبہ سے، توبہ سبھی کرتے ہیں، ہر مومن کو توبہ کرنا چاہیے، ہے نا. مومن کی شان ہے گناہ سے. یہ توبہ چھوٹے بچوں سے بھی توبہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. آپ کی اردو اتنی پاکستان میں پلے بڑے شاید، لیکن اتنے آپ کو پاکستانی اردو کے معیار کے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی بہت کچھ جانتے ہیں. اسلحہ کہاں سے نکلا ہوگا؟ اصلاح سے. اصلاح سے نکلا. اور کہ بس ایسا تدبر کرو تو ایک ایک لفظ. اصلاح کے معنی کیا ہے؟ درست کرنا، ٹھیک کرنا. ہے نا. اب وہ لوگ بال درست کرانے بھی کسی کے پاس جاتے ہیں، کیا بولتے اس کو؟ اصلاح تو یہ تو وہ ہے نا، مطلب صحیح کرنا، صحیح راستے پہ لانا.
یا صحیح ہدایت. میرا سوال کیا تھا، لوگ بال درست کرانے کے لیے، چھوٹے کرانے، بڑے کرانے، کسی جگہ جاتے ہیں، اسے کیا بولتے ہیں؟ سلون میں، بیوٹی پارلر میں. اردو کی میں انگلش کی کلاس نہیں لیتا. بیوٹی پارلر اردو میں پتہ نہیں کیا بولیں گے. حجامت کی دکان. ہاں، حجامت کی دکان کو اور کیا بولتے ہیں؟ انصار کیا بولیں گے اس کو؟ اصلاح. یس، اصلاح خانہ. اصلاح. اصلاح خانہ بولتے ہیں، یعنی وہ جگہ جہاں پر بالوں کو درست کیا جاتا ہے. ویسے اپنی کچھ خراب عادتیں ہیں تو اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ان کو درست کر دو، ہے نا، درست کرنا. ایسے چھوٹے. یہ عارض کیا ورڈ ہوگا؟ عارض کس سے ہوگا؟ یہ بھی اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے. آرزو سے تو نہیں ہوگا یہ. عارض آرزو کے ہجے کیا ہیں؟ عارض کا مطلب ہوگا آرزو کے ہجے کیا ہیں؟ وہ تو ہجے الف. سے، ہاں، الف جی. رے ہے. یہ یہ رزو این ہے اس کے اندر. ان کے ساتھ ہے. ہاں. تو اس کے آرز کے معنی کیا ہو؟ چھوڑنا. چھوڑنا. کیلا. کھیلا بھی نہیں. آرز عام طور پہ اردو میں کوئی استعمال کر سکتا ہے اس کو، اور کوئی ہے اردو میں آرز کو کوئی جملے میں؟ وہ مجھ سے اعراض کرتے ہیں. اعراض کرتے ہیں، بچتے ہیں. کوئی بچتے ہیں، یا پھر کوئی جاہل آدمی منہ کو لگا تو بولتے عارض، اس کو جانے دو، چھوڑو اس کو بخش دو، یا اس کو معاف کر دو. 3 معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. عارض ہے نا، عارض. ایسا آپ کو تھوڑا سا ہر شخص کے لیے ہے. جب تک آپ خود تدبر نہیں کریں گے قرآن کے ایک ایک لفظ کے معنی، ساری زندگی پیدا ہونے کے بعد سے موت تک 70-80 سال 90 سال تک بھی جئیں گے تو کوئی بھی ان الفاظ کے معنوں کو یاد نہیں رکھ سکتا، سمجھ میں نہیں آتا. ایک تو کانٹیکس میں سمجھ میں آتے ہیں، اور بتایا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے اردو بولنے والوں کے لیے، اس لیے کہ زبان اردو میں 80% جو ورڈز ہیں وہ قرآنک عربک سے لیے گئے، ماڈرن عربک سے نہیں، قرآنک کلاسیکل عربک سے لیے گئے. تو جو اردو پڑھتا اور سمجھتا ہے اس کے لیے قرآن کے اوپر تھوڑا تدبر کرے ایک لفظ کے اوپر کہ وہ اردو میں عام طور پہ بولے جاتے ہیں. بہت کم 20% آپ کو قرآن میں ایسے الفاظ ملیں گے جو آپ کے لیے نئے ہوں گے، لیکن صرف غور کرنے کی ضرورت ہے، تدبر کی، فکر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اگر فکر کریں گے تو خود بخود معنی. اب پہلے آیت کو پڑھنے سے پہلے جو الفاظ مشکل دکھ رہے ہیں، ورنہ کوئی نہ میں یاد کر سکتا ہوں نہ کوئی ایک ایک لفظ کے معنی، وہ جن کی مادری زبان عربی ہے ان کے لیے مشکل نہیں ہے. لیکن جتنے ادر دین عربک نان عربک اسپیکنگ پیپل ہیں ان کے لیے ایک ایک لفظ کے معنی یاد رکھنا. پھر اس کے کنسٹرکشن ہم بہت کوشش کر رہے ہیں لینگویج کلاس میں بھی کہ ایک ہی میں عرب بھی ایسی زبان ہے دکھنے میں ایک کلمہ دکھتا ہے لیکن اس کے اندر ایک فعل بھی چھپا ہوا ہوتا ہے. وہ فراغ قاضی کو بھی معلوم ہے، کوئی پریفکس لگتا ہے، کوئی سفکس لگتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے اس کا فاعل کون ہے، فعل کون ہے، وہ ساری چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں. ایک ہی کلمہ دکھتا ہے لیکن اس کے اندر فعل فاعل سب ہوتا ہے. چلیے
اس کے بعد یہاں پر ریپیٹ ہو رہا ہے توابن و رحیمن. اس میں اور یہ تابہ میں کیا فرق ہے ابصار؟ یہ توابن میں اور تابہ میں ریپیٹ ہوا. تابہ ایک جگہ آیا اور توابن میں کیا ہے یہ؟ واٹ از دا ڈفرنس؟ یہ تابہ کیا ہے؟ پھر یہاں پر تابن کیوں نہیں آیا؟ توابن کیوں آیا؟ توابا کیوں نہیں آیا؟ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین تابہ اینڈ توابن؟ ابصار پھر وہی بہانہ ہے، میوٹ نہیں ہو رہے. Are you there? سید ابصار الدین حسن. ہاں نہیں ہے، ابھی بھی نہیں ہو رہے. کیا ہو گیا؟ نہیں ہو رہے. ویسے تو بہت ایکسپرٹ ہمارے پاس موجود ہیں، ان سے نہیں یہ تھوڑے لوگ جو سیکھ رہے ہیں. کون ہے؟ دانش. دانش ہے، ماشاء اللہ. کہاں ہے؟ دکھ رہے نہیں آپ. سر میں وہ ایک ہی فون سے ہیں، میں اور ساجدہ. اچھا چلیے بولیے. واٹ از دا ڈفرنس؟ کہ تابہ اور توابہ میں کیا فرق ہے؟ جی اس تو یہ کہ جو تابہ یہاں پر آیا ہے یہ فعل کے طور پر آیا، اور توابہ جو ہے وہاں پہ وہ ہے اسم کانا کا. ویری گڈ. وہ کانا کا چھوڑی اسم ہے جی نا. ابھی اسم ہے بلکہ یہاں پر فعل ہے، بلکہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اور یہ اسم ہے بلکہ آپ کو تو معلوم ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم. آپ مجھے بتائیے کہ میں کیسے سمجھوں یہ فعل ہے اور یہ اسم ہے. سر فعل کی پہچان تو مجھے اس سے ہوئی کہ اس میں روٹ ورڈ کے ساتھ جو اضافہ ہوا وہ الف کا ہوا، جو کہ ہم مثنیٰ میں کرتے ہیں ڈوئل میں. ڈویل میں. ویری گڈ. ہاں اور اس کے بعد میں جب آتا ہوں توابن پہ تو اس کے آخر میں تنوین ہے، جو کہ ہم کانا کے اسم میں کرتے ہیں، اور اسم کے ساتھ ہوتی ہے توابن. پھر آپ گڑبڑ بھی کر دے رہے ہیں نا، کہ توابن کانا کا اسم کبھی بھی عمر بھر نہیں ہو سکتا نا. ان اللہ، نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں، وہ اس کی خبر ہے. میں نہیں، میں کانا کو سوری ہاں، ہوتا کیونکہ ہے. یہ دو جملے مکس ہو گئے نا، انا اور کانا دونوں اکٹھے آ گئے، اس لیے میں کنفیوز کر گیا. ہاں توابہ سے شروع ہوا. مگر کانا کے ساتھ ہمیشہ ذہن میں رکھیے اسم کبھی بھی منسوب نہیں ہوگا. منسوخ نہیں ہوتا، میں اس کو ہاں. وہ مرفوع ہوتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو ابھی بہرحال ابھی تو ہم خیر ابھی وہاں تک نہیں گئے. جی. اب ذرا یاد رکھیے کہ ایک کپل آف ویکس تک میرا میتھڈ یہ رہے گا کہ آئی ول آسک یو ٹو give me the difficult words in the words that you do not know the meaning. آپ بجائے کوئی ترجمہ دیکھ کے اس کو وہ میں نے وہاں دیکھ لیے، اس وقت پہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، بجائے اس کے آپ یہی پر دیکھ کے تھوڑا غور کریے کہ آپ کو اوریجنلی اپنی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یا نہیں. اس کو کورلیٹ اگر آپ کریں گے تو آپ کے لیے 80% عربک آسان ہو جائے گی. یہ میرا دعویٰ ہے، یہ بالکل. میرا تجربہ ہے آپ کے لیے. انہیں صرف تدبر کرنا ہے کہ ہماری زبان میں یہ لفظ کہاں کیسے ہم اس کو استعمال کہیں استعمال ہوتا ہے، کس فارم میں استعمال ہوتا ہے. اور آپ کو یقین مانیے کہ 80% ورڈز اس میں بالکل کامن ورڈز ہیں. اب صرف آپ کو محنت اسی صورت میں کرنی پڑے گی، صرف 20% کے لیے جو خالصتاً عربی کے ورڈ ہیں جو اردو میں نہیں ہے. وہ 20% سیکھنا مشکل نہیں ہے. جب آپ سیکھ لیں گے، دھیرے دھیرے قرآن پڑھتے رہیں گے تو آپ کو صرف 20% ووکیبلری. لیکن جب تک آپ ایک ایک ورڈ پہ کانا ہے، توابن ہے، رحیم کیسا ورڈ ہے، کبھی اپنی زندگی میں اردو میں استعمال کرے آپ؟ جی سر. دانش
رحیم تو بالکل کرتے ہیں، رحیم بالکل کرتے ہیں، بس یہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اس آیت میں ایزا اردو میں استعمال بھی اردو میں استعمال ہوا، تابا بھی ہوا، حارث بھی استعمال ہوا ہے نا. انہما تو ان ہے، یہ سارے ہیں بالکل. یہ تو اس کے ان کئی حروف ہیں کے معنوں میں ہیں، ہے نا. کانا ہے، اللہ ہے، کتنے آپ گن لیجئے، اس میں 80% آپ کو نکل جائیں گے جو آپ معنوں سے واقف ہیں. اس میں نہیں سمجھتا کہ 80 کیا 100%. یہ اللہ زانی ہے، یہ اس کے لیے ہم گرامر کرے ہیں. اس میں ڈویل ہوتا ہے، ہماری زبان میں ڈویل نہیں ہوتا. اس کے لیے ڈویل کا وہ تھوڑا سا اس میں موصول کے 3+3 6 صیغے ہیں. مؤنث کے سنگولر ڈویل پلورل ہوتا ہے، اور پھر مؤنث کا بھی سنگولر ڈویل پلورل، اور مذکر کا بھی سنگولر ڈویل پلورل. وہ ایک بار کا بھی یاد رکھ لیے کہ عربی زبان میں ڈویل ہوتا ہے، اردو زبان میں ڈویل نہیں ہوتا، انگریزی زبان میں بھی نہیں ہوتا. انگریزی اگر کسی کی زبان ہے تو اس کے لیے عربی پڑھ کے سمجھنا بہت مشکل ہے کمپیئر ٹو ون ہوز مدر ٹنگ از اردو. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پہ کہ ہم اردو بولتے ہیں. چلیے اب اس کے بعد یہ اسٹیپ نمبر 1 آپ کو 2 ہفتے تک یہ کام کرنا ہے. ایک آیت سے پہلے اس کے الفاظ پہ بغیر کوئی معنی دیکھے کہ کوئی بغیر معنی والا قرآن لیجئے، اور اس کے بعد اس آیت کو پڑھیے، اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کریے کہ اس میں سے کتنے الفاظ ہیں، اس کو ٹک کرتے جائیے، ہے نا. یہ منکم ہے، اٹس ویری کامن ورڈ ہے نا. ان ہے ویری کامن ورڈ ہے، ٹک کر دیے. پھر اس کے بعد اردو میں یہ اردو میں بولا جاتا ہے، ٹک کر دیے. تابا اردو میں بولا جاتا ہے، اسلحہ اردو میں بولا جاتا ہے، اعراض کرنا اردو میں بولا جاتا ہے. ہما ہے، یہ تھوڑا سا ہما ہے 2 کے لیے. یہ بھی ہم پورے پرسنل پروناؤن پڑھ چکے ہیں. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، یہ پورے جو پرسنل پروناؤن ہیں وہ تھوڑا یاد رکھنے کی چیز ہے، اور اس کی کافی ہم پریکٹس کر چکے ہیں. نہیں بھی ہے تو وہ اس کے لیے کوئی زیادہ ذہن پہ بار نہیں پڑے گا. اسی طرح سے اننا ہے، آپ کو معلوم ہے، اس کو ٹک کر لیے. اللہ کا لفظ ہے، اس کو بھی آپ ٹک کر لیے. تو پورے آیت میں ایک لفظ بھی میں سمجھتا ہوں یہ 17 جو شرخہ ہے ان میں سے کسی کے لیے بھی ایک ورڈ بھی مشکل نہیں ہے. اب عربی کنسٹرکشن میں اس کو سمجھنا ہے. Am I right؟ اس میں 100% ورڈز آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ آپ جی سر، الحمدللہ. اردو کے حساب سے دیکھا جائے تو کافی سارے جو وہ ورڈ جو آپ نے مینشن کر دیے، جیسے ولزانہ، انا کے علاوہ سارے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں اس کو دیکھ کے اردو کے ساتھ. لیکن یہ اتنے کامن ہے انا کا یا پھر انا کانا اب تک اتنا کرے ہیں کہ یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا ہے نا، بلکہ اس کی وجہ عربی میں کانا ہے. وہ ایک کانا ویک ورب ہے نا، ویک ورب ہے. اور پھر وہ جو ہے انا ایک ورب تو نہیں ہے، حرف ہے، لیکن مشبہ بالفعل لیتے ہیں اس کو، فعل کی طرح عربی میں کام کرتے. 2-4 نئی باتیں ہیں جو ہم لینگویج کلاس میں بھی، اس سے پہلے بھی، آئندہ بھی اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کرتے رہیں گے. وہ کتنی چیزیں ہیں، اگر اس کو آپ ایک مٹھی میں بھی لے لیں تو اتنی بھی نہیں ہوں گی، اتنی بھی نہیں ہوگی. صرف کنسٹرکشن میں وہ تو پیٹرن ایک زبان سے دوسری زبان میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. اردو بولنے والوں کے لیے انگریزی کا بھی مذاق اڑاتے ہیں لوگ. اب کوئی اردو کا جملہ ہے، مائی ہارٹ بیکیم گارڈن، میرا دل باغ باغ ہو گیا، ترجمہ کرتے ہیں. وہ بے خوفی ہے نا، ایک زبان کا مذاق اڑانا. اب اس کا پیٹرن الگ ہوتا ہے، اس کا سیٹنگ الگ ہوتی ہے. جملے میں کوئی چیز پہلے آتی ہے، کوئی
چیز بعد میں آتی ہے. ایک تسلسل کلمات کا ہوتا ہے، ان کو اسی تسلسل سے جوڑنے سے، اسی تسلسل سے جوڑنے سے ہی ان کلمات کے معنی نکلتے ہیں، ورنہ وہ کلمات بے معنی ہو جائیں گے. وہ ہم سیکھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ سیکھ بھی چکے ہیں. اب اس کے بعد سیکنڈ سٹیج ہمارا یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے جملے، چھوٹے چھوٹے اتنی آیت میں کتنے چھوٹے جملے ہیں، اور ایک بڑا کنفیوژن جو لوگوں میں تھا اس کو میں دور کرنا چاہ رہا ہوں کہ جملے کے جو بیسک اقسام ہیں وہ ہم پچھلی لینگویج کلاس میں کر چکے ہیں. وہ کیا ہیں بیسک اقسام جو جملے کی قسمیں ہم پڑھے تھے؟ جو پڑھے تھے صرف اتنا ہی پوچھ رہا ہوں، اس کے آگے کی کوئی بات نہیں پوچھ رہا ہوں. سر ہم بتا سکتے ہیں؟ آپ تو بتا لیں گے، اب آپ بڈھے ہو، سب میرے ساتھ سینئر میں کلاس بھی لے سکتے ہیں. میں بولوں ہاں؟ میں بولوں آپ بھی اب اس معاملے میں سینئر ہیں سب تک، چلو میں چپ ہو چارٹ جاتا واٹ سب بنا. میں لیکن بتاؤں سر؟ ہاں بسم اللہ. ممتاز بولو. ویسے تم کافی قابل خاتون ہیں، لیکن خیر پھر بھی تم بولو. چلو. جملے کی قسمیں جملے اسمیہ اور خبریہ. ویری گڈ. اسمیہ فعلیہ. اسمیہ خبریہ، فعلیہ خبریہ. ہاں چلیے. اس کے بعد اسمیہ کی قسمیں. اسمیہ کی قسمیں انشائیہ، شرطیہ. انشائیہ میں کائی کو جا رہے ہیں آپ ابھی؟ اچھا، اس کوئی بات ہی نہیں کرے ابھی. اسمیہ کی قسمیں پوچھ رہا ہوں. اسمیہ میں انشائیہ کا، اسمیہ خبریہ میں خبریہ بتائی نا سر. یہ اسمیہ خبریہ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 18 بھی بتا دیں. وہاں کافی دیکھ کے بتائے تو کوئی میں مطلب نے کافی دیکھ کے نہیں، اس میں نہیں ہے. وہ نہیں ہے، چیز کو یاد نہیں رکھ رہے ہیں. بہت آسان زبان کی نوک پہ ہونا چاہیے چیزیں. اسمیہ کی سر یہ ہم، مبتدا اور خبر. یہ ایک قسم ہو گئی کہ کسی اسم کے بارے میں خبر دی جاتی ہے. مبتدا خبر، یعنی مبتدا کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہاں مسند الیہ آئیں گا اس میں. مسند الیہ ہی کیا ہوتا ہے؟ مبتدا کو کیا کہتے ہیں بولے تو پورا کچا چٹھا میرا شجرا بیان کر رہے ہیں. نہیں یہ مبتدا کو بولیں گے ہم مسند الیہ. ہاں پھر اتنا کوئک ہونا، دماغ کو اور طرح تیز کرو. تم اپنے آپ کو غیر ضروری بوڑھے ہو گئے، دادی بن گئے، نانی بن گئے، ایسا کچھ نہیں. میرے مقابلے میں کچھ نہیں ہے تم، میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن صرف یہ سوچنے سے کہ اب ہم اتنے ہو گئے، اتنے سال کے ہو گئے، دادی بھی بن یہ نہیں میرے یہ ایسا ہو رہا، حالات پہ حالات بولے جیسا. کچھ نہیں ہوتا. سب اپنی جگہ ہے، جمیل ذہن اپنی ان کا سنے جب سے میرے کو میرا غم تازہ ہو گیا. پھر اس کا یہ سنے طبیعت پاکستانی مولانا طاہر کا تو ان کے بیٹے کا الگ کیسے ہے، وہ سب کو تکلیف پہنچی طاہر جمیل صاحب کے تو میری جب سے طبیعت بہت نہیں. ناساز. وہ بچے کا قصہ ہی الگ ہے. وہ ایک ریٹارڈڈ بچہ تھا، اس کا وہ خیر الگ قصہ ہے. اس کو وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا مہربان ہو گیا کہ ورنہ وہ جن حالات سے گزر رہا تھا وہ اس کے لیے. چلیے اس کو میرے کو وہ سب چیزوں سے بحث نہیں ہے. تو ایسا اس پہ جو میرے کو ذرا جلدی اثر ہو رہا ہے. نہیں اچھا چلیے. اچھا چلیے دوسرا اسٹیپ ہمارا یہ ہے کہ ایک چھوٹا ٹکڑا لیں گے، اس کے بعد ہم اس کی انالیسس کریں گے. جی
सभी उसने कौन नजीबा कहाँ तक ले सकते हैं तुम उसको शुरू से आयत के? आयत के शुरू से हम्म, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम्म, वल्लज़ाने यातियानिहा मिनकुम फआज़ूहुमा हम्म, वल्लज़ाने और अल्लज़ी का डुअल फॉर्म है ये तस्नीहा वल्लज़ाने वो दोनों यातीनहा एक तो नजीबा एक आदत तुमको जी सर 100% समझ गए छोड़ना जी पड़ेगा। जी यस अगर सर मेरे क्लास में है तो वो आदत को छोड़ना पड़ेगा। जब यस सर एनालिसिस आप कर रहे हैं तो उसमें तो क्या तर्जुमा उर्दू में जी तर्जुमा वल्लज़ कर रहे हैं तो वो बाद में उसको बोलेंगे। लेकिन अब ये एक जुमला है, एक जी जुमला आपने सेलेक्ट किया फाज़ूहुमा यहाँ तक। अब ये जुमला किस किस्म का जुमला है, इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, है ना? हाँ वो उनको बताइए। अब ये एक सेकंड अच्छा में ये वल्ला रानी ये है, उसका उर्दू भी अच्छा 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 समझ गए अच्छा बोलते जाओ, मगर वही करो जो करना। नहीं सर ये इसमें यह जुमला है हाँ सब वल्लज़ान मुब्तदा है ये वेरी गुड। अ, ऐसा तुम आ जा सकते, एक सेकंड में आ सकते बाबा, मुझे यकीन है तुम लोग जी काफी बेहतरीन ब्रिलियंट स्टूडेंट्स रह चुके हैं मेरे। अब क्यों इतना, हालांकि कुरान में भी माहिर हैं, अरबी जबान भी सीखे हुए हैं। जी तुम तो ऐसा झंडे पे रहना चाहिए। अब माशाल्लाह यही बात तो बोलिए कि तुमसे जी उम्मीदें भी हैं मेरे को, तुमसे जी उम्मीदें भी सर हैं, इसीलिए तुमको थोड़ा सख्ती से समझ भी बोलता हूँ मैं, वरना जी सर हर एक को नहीं बोलता मैं, सिर्फ तुमको तो ये मुमताज को, ऐसे लोगों से जी जिनसे सर उम्मीद बंधी हुई है जी उनसे सर बोलता हूँ। बाकी सबसे उम्मीद है मुझे सीख लेंगे इतना एक दिन इंशाल्लाह, ऐसा नहीं है, लेकिन तुम लोग काबिल हैं। अब सिर्फ मुझे इसकी एनालिसिस करके बताइए। जी अब तो बता ये दिया वल्ला वल्ला रानी, चलिए क्या कहा आपने? वल्लज़ानी मुब्तदा है वेरी गुड, इसमें वेरी गुड, इसमें या खबरिया 100%। जुमला है इसमें या खबरिया जुमला है ये शाबाश। वल्लज़ान मुब्तदा है मसनद इले है और ये जो है उसको वो भी बोल सकते मसनद इले और मुब्तदा और जो है और एक लफ्ज है सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट है या तीन फिर यहाँ से अंग्रेजी लेके में क्या फाजू कहोगे? अंग्रेजी तो की नहीं वो क्लास मसनद हो गया ये और तीन खबर बातें हो गई बोले, मसनद नहीं हो गया, क्या बोले थे पहले? ये ऐसा परेशान हो के जो दिल में है नहीं, सुकून, पहले अपने एक ठंडी बड़ी सांस लो, जी लिए, हाँ सर और एक लो, और एक लो। हाँ तो ये मुब्तदा हुआ और याती नहा से लेके फाजू हुमा तक खबर है इसकी और अब खबर को लेकिन खोलेंगे आप इस मुब्तदा के बारे में और भी कुछ कर रहे थे, इसको हाँ ये मैं भी ये कहेंगे, बोल ये रही भी थी कि कहेंगे। ये वही बात हुई मुब्तदा भी वही है और मसनद इलैह भी वही बात है हाँ हाँ, और एक लफ्ज इस्म और इसमें या कौन सा जुमले का इसम है? अ, इसम कौन इसमें सा है? इसमें मौसूल है ये बस खत्म हो गई, वल्ल तीन बातें हैं, आप जी हाँ बोलेंगे, लेकिन एनालिसिस में इसमें मौसूल की जब जरूरत पड़ेगी तब बोलेंगे। लेकिन फिलहाल एनालिसिस में जब आपने कह दिया कि ये जुमले इसमिया खबरिया है, एक बात आपने कह दी, अब इसको जी आप मुब्तदा लेंगे। अब मुब्तदा के बारे में अपने समझने के लिए या कभी मुझे भी समझाने के लिए ये तीनों बातें कहेंगे। वल्लज़ानी मुस्नद इलैहि भी है, और जो है और इसमें मौसूल भी है और मुब्तदा भी है। ठीक है, अब उसकी खबर है, खबर है तो वो किस किस्म का जुमला है? फेल या जुमला है ये वेरी गुड। आताया इसका ऐसा फेल क्या है नहीं कर सकते तुम? हाँ। आताया इसका रूट वर्ड है हम्म, याती ना जो है जमा है मुजारे है इसका अताया क्या याती ना या तो वो तीना नहीं है, देख के पढ़ो। याती या निहा इसके खैर अब याती इसमें बाकी वो सब देख लो, नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में
دیکھ کے مجھے بتانا کہ آتا سے وہ کچھ قسم کا ورب ہے، یاتی یا نہ میں یا کا کیا مقام ہے؟ یاتی مظاہرے کا پریفکس ہے یا، ہاں اور آتی یا نا یہ جو ہے ڈوئل فارم میں ہے عطایا کا، یاتی یا نا. ہا جو ہے اس کی ہا جو ہے اس کا مفعول بھی ہے. شاباش، ویل کہ کس کی طرف ریفر، ہمیشہ ضمیر کسی کی طرف ریفر کرتا ہے. وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن سیکھنے سے. بہت اچھا، بہترین کر سکتے ہو تو، لیکن صرف اپنے پہ کنٹرول کرو. وہ دونوں بہنوں کا وہی حال ہے. اپنے آپ کو خواہ مخواہ کے جو ہے کیا سمجھ لیتے نہیں معلوم، ہم یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، ہمارے بچے بڑے ہو گئے، ہم دادی بن گئے، نانی. ارے کچھ نہیں، میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے تم لوگ. نہیں سر، میرے کو تو حادثات بہت کمزور کرتی ہیں. ہاتھ یہ پرسنل باتاں باجی، یہ پرسنل باتاں گھر میں رکھیے، یہاں پہ ہاں، نہیں ہے. چلیے خدا سے چلیے ہاں. منکم جار ابھی من جو ہے نہیں، حرف ابھی جار ہے. ہاں آیا تھا بیچ میں. ہاں ہاں آپ نے ہاں جو ہے اسم کہا، بہت صحیح کہا، لیکن جب بھی کوئی ضمیر آتی ہے تو وہ کسی کو ریفر کرتی ہے، وہ کسی ہاں اسم کو، کسی چیز کو ریفر کرتی ہے. ہاں جو ہے ایک ضمیر ہے، وہ کسی نہ کسی اسم کو ریفر کرنے کے لیے آتا ہے. اب یہ ہاں کس کے لیے آیا؟ ہاں جو ہے ہوں اس کی طرف اشارہ ہے. پچھلی آیت سے ہے نا سر، وہ کیا بولتے وہ لفظ زانی کی طرف، زنا کی طرف ہے. زنا کو ہاں نہیں پہنچتے. اچھا، یاتی ناہا، قریب یاتی ہیں، بہت یعنی قریب ہیں، لیکن لفظ یاتی غلط یعنی لفظ جی، غلط استعمال کر رہے ہیں، یاتی لیکن آپ قریب یعنی ہیں. ہاں. یہ یہاں آیا تھا یہ لفظ. فاحشتا. ہاں، پھر یہ مؤنث کا ہے، مؤنث جی فاحشہ تھا. اسی کے لیے جس تک اگر کوئی فحش چیز پہنچے یا وہ فحش کام، اب وہ ایک پورا یہ ہے کہ قرآن میں فحش جہاں بھی استعمال ہوا ہے وہ اس لفظ کے لیے استعمال ہوا یا جس کو ہم زنا کہتے ہیں. تو یہاں تک کتنا اچھا کیا. آپ تھوڑا سا اپنے طور پہ آپ غور کر کے صرف انالیسس کیا. اب آپ ترجمہ کریں، اب کوئی انالیسس نہیں، صرف یہاں سے واللہ زانی یا تی یا نیہا منکم وعظم. ابھی باقی رہ گیا منکم ہے، وہ کیا ہے؟ ابھی منکم، ترجمہ نہیں. ہاں ہوں، منکم جار مجرور متعلق ہے عطیہ. عطیہ، ویری گڈ. ہاں، کم ضمیر ہے واللزانے کی طرف، دونوں. منکم تم میں سے، یعنی مومنوں میں سے، مسلمانوں میں سے. اس کے بعد کا لفظ اس کے بعد فآزوہما، فآزو جو ہے فآزو سببیہ ہے، فآزو اذا دو ہما ان دونوں کو، ان دونوں کو فَحَظُوهُمَا. حَظُو فاز یہ کون سا صیغہ ہے؟ فعل ہے یا فعل امر ہاں، جمع حاضا ایسا کرو فعل تو میں تم سے روز پڑھاؤں گا. ایسا ہی کام کرو، ایسے ہی کام کرو. بالکل ویری گڈ. فآزو فعل امر ہے، جمع کا صیغہ ہے. فآزو ہما ان دونوں کو، چلیے اللہ یہ جانے کی طرف اشارہ. یہ ہو گیا، ٹھیک ہے. جی سر. اب ہاں اس کا صرف ترجمہ کر دو، اس کے بعد اور ایک کام ہے وہ کوئی سینئر سے لوں گا میں. اچھا. ترجمہ کر لو. واللزانے، اور وہ دونوں، یاتی یعنی وہ دونوں کون ہیں؟ وہ دونوں عورت اور مرد، زانی اور زانیہ. نہیں، ابھی عائشہ. ہم بات کریں گے اس کے اوپر. چلیے دونوں کون ہیں بات کریں گے. یاتی یعنی پہنچے ہیں تم میں سے، وہ دونوں پہنچے ہیں تو یہ مرتکب ہوئے ہیں صحیح اردو میں اس گناہ کے. تو منکم تم میں سے، فآزہما تو ان کو
ایزا دو، تکلیف دو، سزا دو، یہ معنی۔ چلیے اب بہت اچھا کیا، ویری گڈ. اب یہاں پر فاطمہ جی سر. ریڈی. اب انہوں نے پہلے جو کیا تھا سب صحیح کیا. یہ جملہ ہے اسمیہ خبریہ کہاں تک ہے، اور یہ فَعَاذُوهُمَا تک یہ جملہ کیا ہو گیا، اس کو اب آپ پوری تفصیل سے بتائیے. باقی گرامر وہ سب انہوں نے کر دیا. اب یہ جملے میں اور جو پہلے واللذانی یاتیانھا منکم فَعَاذُوهُمَا، اب یہ جملہ کس قسم کا ہو گیا، اس کو ہم کیا ٹائٹل دیں گے؟ جی سر، اس جملے میں شرط ہے تو ہم اس کو شرطیہ انشائیہ جملہ یہ کہیں گے. پورا دیکھیے مبتدا اور خبر ملا کے یہ یقیناً پہلے تو یہ مبتدا اور خبر تھی، لیکن یہ مبتدا اور خبر کو ہم کیا کیے، ملا دیے، تو اب کیا ہو گیا، یہ انشائیہ جملہ ہو گیا کیونکہ اس میں ایک ہے نا؟ شرط. یہ پورا کیا ہو گیا، یا کلر بدل دیا میں. اب یہ کیا ہو گئی ہے، یہ شرط ہو گئی. ہر ایک کو کسی دو کو پکڑ کے سزا دینا نہیں ہے، تکلیف پہنچانا نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کو جن تک فحش پہنچا ہے نا، ان کو تم میں سے. اب یہ اس کے بعد یہ شرط ہو گئی، تو یہ کیا ہے، شرط جو ہے وہ منکم تک ہے. پھر فَأَذُوهُمَا جو ہے وہ جواب شرط ہے، جس میں فا جو ہے وہ سببیہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو ہم حرف شرط بھی کہتے ہیں، جواب آ رہا ہے اس میں. اور ازوہما جو ہے وہ حکم بھی ہے اور جواب شرط بھی ہے کہ پھر اذا دو ان دونوں کو. حرف شرط کہاں سے آ گیا اس میں؟ سر جواب شرط فا جو ہے وہ اس میں جواب شرط کے لیے لیا ہے کہ اگر سببیہ ہی ہے، وہ سببیہ ہی ہے کہ ایز اے ریزلٹ ان کو اذا دو ان دونوں کو. ویری گڈ، ویری گڈ. یہاں سے کلر بدلا میں، مگر آپ کو نظر نہیں آ رہا. اب اتنا ٹکڑا کیا ہو گیا، پورا جملہ کیا ہو گیا. اسی جملے میں خبریہ بھی ہے اور اسمیہ جملہ بھی ہے، لیکن کلام یہاں تک پورا ہو گیا. کلام ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، میسیج اس میں کیا ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن میسیج میں کوئی خبر نہیں دی جا رہی ہے. جیسا اتنے ٹکڑے میں واللذانی یاتیانھا منکم، ایک ٹکڑا اسمیہ خبریہ تھا، لیکن اب یہ پورا ٹکڑا مل کے ایک شرط بن گیا، اور اس کے بعد جواب شرط ہے کہ ان دونوں کو سزا دو. تب یہ جملہ کیا ہو گیا، انشائیہ شرطیہ. شرطیہ جملہ ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک کمپلیٹ جملہ ہو گیا. یہی چیز ہم آپ کو کنفیوز بہت کرتی تھی کہ ایک خبریہ بھی انالیسس کر رہے ہیں ہم، فعلیہ بھی انالیسس کر رہے ہیں، اور پھر جو ہے کہہ رہے ہیں یہ انشائیہ بھی ہے. تو وہ کلام جو ہے وہ انشائیہ ہے، لیکن اس کے اندر فعلیہ خبریہ بھی ہے. خبر جو ہے وہ اسمیہ خبریہ بھی ہے، خبر فعلیہ خبریہ بھی ہے. یاتیانھا منکم، نہیں، پھر یہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. اس کے بعد یہ پورا ٹکڑا مل کے ایک شرط بن گئی، حالانکہ یہاں کوئی حرف شرط نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اتنا ٹکڑا اگر کوئی دو وہ فحشت میں مبتلا ہو جائیں تو ایسی صورت میں فَعَاذُوهُمَا ان کو تکلیف پہنچاؤ. Is it clear up to this point؟ جی سر الحمدللہ. اور کوئی لوگ جو بہت ہی تھوڑا آگے پیچھے ہیں، ہمرین یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ جی بالکل بالکل سمجھ میں آئی سر، سب بالکل فالو کر رہے ہیں. چلیے اب اس کے بعد ہم کو 2-3 لفظ ہیں جس میں مفسرین کے بے شمار رائے ہیں، بے شمار اختلافات ہم کو ملیں گے. ایک لفظ ہے واللذانی. واللذانی کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں موصول کس کے لیے استعمال ہوتا ہے عائشہ حسینی؟
जी सर, थर्ड पर्सन डुअल मेल मैस्कुलिन। बिल्कुल। तो अब यहाँ पर वल्ला जानी के मैंने कहा फिर ये एक मौनस एक मुजक्कर कहाँ से हो गए फिर? सर यूजुअली जब तो डुअल फॉर्म होता है औरत और मर्द, तो उसमें मैस्कुलाइन फॉर्म ही यूज करते हैं। एक बात है, लेकिन बास ग्रामेरियन जो है इसमें अबू अहियान है और फिर बहुत से ग्रामेरियन हैं जो ग्रामर के लिहाज से, तो वो ये मुजक्कर है तो मुजक्कर के ऊपर ही टिके हुए हैं। तो उनकी तफसीर में ये जो सेम सेक्स मैरिजेस होते हैं, दो मेल आपस में मैरिज कर लिए, दो फीमेल आपस में मैरिज कर लिए, तो ये सेम सेक्स, ये मगरिब की लानत है। मगरिबी ममालिक में ये लानत है कि यहाँ पर सेम सेक्स मैरिजेस होते हैं। अभी मशरिक में आहिस्ता आहिस्ता दाखिल हो रहा है। अभी कोर्ट में उसका कोई वो नहीं, इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है, इस्लामी ममालिक में भी सेम सेक्स मैरिज नहीं होती, कोई डिफरेंट सेक्स में मैरिज होती है। तो इस तरह से ये अगर कोई दो मर्द फहाशत में मुबतला हो जाएं तो उनको सजा दो। लेकिन बहुत से मौलाना मौदूदी हैं, उनके जितने फॉलोअर्स हैं, उसके जो सेम सेक्स के बिल्कुल निगेट करते हैं और ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ये जो डुअल का सेगा इस्तेमाल हुआ है, दैट इज फॉर वन मेल एंड वन फीमेल। ठीक है, तो अब यहाँ पर फाजुहुमा सूरह नूर में बहुत से लोग हैं जो पहले पढ़ के आए थे, आप भी अब आगे इंशाल्लाह मेरी आयत रही तो पढ़ेंगे जब सूरह नूर, तो वहां पर कितनी सजा देना वो हद मुकर्रर कर दी गई। यानी कोई गैर शादीशुदा अगर ऐसी हरकत में हो तो हर एक को 100 कोड़े मारे जाएंगे, दोनों को। ये पिछली आयत में सिर्फ अल्लाती का जिक्र हुआ था, यहाँ पर वल्लाजानी का जिक्र हो रहा है। यहाँ पर कोई हद नहीं, बल्कि काजी के ऊपर छोड़िए, कोई पर्सनल मामला नहीं है कि कोई भी उठ के उनको सजा दे दे, मारना पीटना शुरू कर दे, ऐसा कुछ नहीं। वो काजी तस्वीर करेगा और फिर उसके बारे में पूरे गवाहों को तलब करेगा, जो भी प्रोसीजर है अदालत का जैसा होता है वो करेगा। उसके लिहाज से अभी इब्तदाई आयत है, एक बड़े गुनाह की सजा के लिए उनको तकलीफ पहुंचाओ, ये बिल्कुल इब्तदाई ऑर्डर है। लेकिन उसके अंदर जब इम्प्रूवमेंट होगा वो सूरह नूर तक, वहां तक फिर वो बिल्कुल वैसे जैसे 11-12 में वसीयत करने का जिक्र बकरा में आया था, और यहाँ पर पूरी किसका कितना हिस्सा है वो मुकर्रर कर दिया गया। तो वहां पर सजा मुकर्रर कर दी। कोई अगर झूठ बुलान पे तोहमत लगाया तो उसको 80 कोड़े होंगे। अगर उसमें गैर शादीशुदा मुलविस होंगे, दोनों को 100 कोड़े होंगे। अगर शादीशुदा मुलविस होंगे उस फेल में तो उनको फिर रज्म की सजा, इतना उनको किसी चीज से पत्थरों से मारना कि उनकी मौत वाक़ हो जाए। ठीक है, तो ये दो लफ्ज ऐसे हैं जिसके अंदर मुफस्सिरीन के अंदर एतराज है। और एक एतराज ये है कि हम आयत नंबर 15 पढ़ के आए थे और उसके अंदर सॉरी ये है ना 15 में हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे ये 15 में क्या पढ़े थे भी हम, वल्लाती ये हमारा क्या पढ़ा था 15 में? मैं बताऊं सर? मैं एक हमारा का नाम ले लिया तो फिर अब मैं बताऊंगा कैसा।
سر وہ ایک عورت کے بارے میں تھا کہ اگر وہ کسی واللاتی فحاشت ایک عورت کا نہیں تھا نا ذکر؟ وہ عورتیں ہوں وہ عورتیں جو کہ تمہاری عورتیں یا وہ عورتیں جو کہ کسی فحاشت کے کام میں ہوں انوالو ہو جائیں تو اور وہ تمہاری عورتوں مطلب یعنی مسلمانوں کی عورتیں مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے تو ان کے ساتھ کیا کرو ان کے ساتھ کہ 4 گواہ مسلمان مرد تلاش کرو یعنی تلاش سے مطلب ہے کہ ایسے 4 آدمی ہوں مسلمان جو گواہی دیں ان کے بارے میں اور اگر وہ گواہی دے دیں تو پھر تم ان کو 2 طریقے یا تو ان کے گھروں میں ہی ان کو قید کر دو یا پھر وہ جگہ جو بنی ہوتی ہے قید کرنے کی ادھر ان کو تا عمر جب تک ان کو موت نہ آ جائے قید کرو عمر قید انلیس کہ یہ اللہ تعالیٰ کوئی اس کا اور آلٹرنیٹیو اللہ کی طرف سے نکل آئے کہ یعنی ان کی سزا کچھ معاف ہو جائے وہ کچھ ایسی عمر کو پہنچ جائیں کہ پھر اس کے بعد وہ چھوٹ جائیں بہرحال اس کے متن کو آپ سمجھ گئے. اب اس متن کو ذہن میں رکھے آپ یہ دوسری آیت میں آئیے آیت نمبر 16 اس میں سے زیادہ سخت کون سی بات ہے؟ وہ پہلے والی بات کہ ان کو ان کے مرنے تک قید میں رکھو یا پھر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی صورت نکالے کوئی گواہ نکلے یا کوئی اور بات سامنے آ جائے یا اللہ کا کوئی قانون وہ اور اتنا ٹکڑا ابھی جو ہم پڑھے والذانیاتی یانہم منکم فعظم which one is stronger سخت بات کون سی ہے؟ وہ پہلے والی ہے یا یہ بعد والی بات ہے؟ پہلے والی زیادہ کیوں سخت ہے یا یہ زیادہ سخت ہے؟ یہ تو ایزا دو اب کس طرح سے ایزا دو ان کو یہ صرف نہیں ایزا پتا دے وہاں تو بتا دیے کہ ان کو عمر قید کی سزا دے دو ہاں ہے نا. لیکن یہاں پر کیا ہے ان کو سزا دو تو سزا which دو اب وہ one is lighter یہ والی لائٹر ہے لائٹر ہے تو اسٹرانگ ڈسیشن آنے کے بعد یا آرڈر آنے کے بعد لائٹر آرڈر نہیں آتا. اس لیے بہت سارے مفسرین کا یہ خیال ہے کہ قرآن میں جیسے اول الذکر اور آخر الذکر بے شمار جگہ ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 16 اول الذکر ہے اور لائٹر بات پہلے کہی گئی پھر بعد میں اس کے اندر اور سختی پیدا کی گئی کہ ان کو عمر قید دی جائے. تو آیت نمبر 16 یہ لائٹر ہے. آگے بھی جو آپ آخر تک پڑھیں گے اس کے مقابلے میں 15 کے مقابلے میں 16 بہت لائٹ ہے. اس میں کوئی سخت سزا کا ذکر نہیں ہے. اس کے بعد جب سورہ نور تک پہنچیں گے اس وقت جو ہے بالکل اسٹرانگیسٹ ان کی سزا کتنی ہونی چاہیے کس طرح سے دینی چاہیے پبلک میں ہونی چاہیے وہ پرائیویسی میں ہونی چاہیے سارے لوگ گواہ ہوں اس کو ان کے سامنے ہونی چاہیے تاکہ دوسروں کو یہ سب سورہ نور میں بہت سے لوگ پڑھ کے آئے ہیں باقی پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک اور پوائنٹ مفسرین یہ لیتے ہیں کہ آیت نمبر 16 اول ہے اور آیت نمبر 15 اس کے اندر اور سختی ہے اور سورہ نور تک پہنچنے تک بہت سخت شرعی حد نافذ کی گئی اس گناہ کے اوپر. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر سمجھ تو آ رہی ہے لیکن پھر وہی جیسے ہم نے سورہ نور میں بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ عورتوں ہی کے لیے زیادہ سختی تھی وہاں پر بھی انہی کے بارے میں زیادہ تھا پھر یہاں بھی عورتوں کا صرف جہاں ذکر آیا ان کے لیے سخت سزا ہے جبکہ یہاں جو مرد اور عورت کے لیے ذکر آیا ہے تو سزا کم ہے صرف ایزا دو کیسی ایزا دو پتہ نہیں تو پھر یہ کنٹروورسی پھر سے آ جا سکتی ہے اس میں بھی عورتیں جہاں پر ہیں ان کے لیے سخت سزا ہے. کنٹروورسی نہیں ہے لیکن
وہ اپنی عصمت کی نگہداشت پاسبانی ان کے اوپر فرض ہوتی ہے. اور اس میں ابھی سب جب سورہ نور میں آئیں گے تو پھر رجم دونوں کو کیا جاتا ہے، 100 کوڑے دونوں کو مارے جاتے ہیں، کوئی کنسیشن وہاں نہیں ہے. لیکن شروع میں صرف یہ بات ہے کہ ان کو تکلیف پہنچاؤ. اب یہ تکلیف قاضی جس طرح سے پہنچانا چاہے اس میں انہیں اس فعل کے اوپر تکلیف پہنچائی جائے گی. لیکن 15 میں پھر ان کو عمر قید کی ہے نا. وہ کیوں صرف عورتوں کا، وہ اور پھر مزید اس کی بات بعد میں کریں گے. وہ اللہ کے معاملے میں ہم وائی نہیں کر سکتے، تو اس لیے اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں. لیکن اتنا ٹکڑا آپ کی سمجھ میں آیا کہ ہم کیا کریں سیکنڈ اسٹیج میں چھوٹے چھوٹے جملوں کو، کہ ایک جملے اسمیہ خبریہ لیے، پھر اس کی خبر فعلیہ خبریہ ہو گئی، اور جب دونوں پارٹ مل گئے اس میں امر کا صیغہ آ گیا تو پورا ٹکڑا کیا ہوگا، انشائیہ ہو گیا، امریہ، انشائیہ امریہ ہو گیا. اس حد تک کس کی سمجھ میں آیا؟ انصار حسن کا ہاتھ کیوں اٹھا ہوا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ یہ اول الذکر آیا آخر بعد الذکر اس لیے نہیں دکھ رہی میرے کو کیونکہ وہ آیت بالکل سبجیکٹ الگ ہے، عورتوں کا ہے، اور یہ یا تو 2 مرد یا 1 مرد 1 عورت. تو وہ میرے کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اول الذکر بعد الذکر وہ یہاں بیٹھ رہا نہیں، کیونکہ وہ سبجیکٹ وہ الگ ہے، عورتوں کا ہے بالکل. یہ یا تو 2 مرد کا ہے یا 1 مرد اور عورت کا ہے. ہما میں کون ہے؟ فہذو ہما میں کون ہے؟ نہیں، وہ کوئی دو مرد بھی ہو سکتے ہیں، 2 عورتیں، 1 مرد 1 عورت بھی ہو سکتے ہاں، ہما میں. یہاں پر بھی عورتوں کا ذکر ہے، یعنی پہلے ایک لائٹر قانون دونوں کو سزا دو، پھر اس کے بعد عورتوں میں سے نہیں، جو مگر وہاں تو صرف عورتوں کا ذکر ہے، یہاں پہ تو جو ہے مرد ہے ہی ہے اس میں. تو پھر وہ جو ہے وہ الگ قانون جو ہے مطلب اس کی اور مزید وہ سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ یہ الگ ہی چیز ہے، الگ ہی لوگ ہیں، وہ صرف عورتوں ہیں. تو ویسا اس کو دیکھنا نہیں ہے، بلکہ آگے جانے کے بعد قرآن کی کوئی ایک آیت بالکل فائنل نہیں ہے. اس میں جب سورہ نور میں ہم پہنچیں گے تو پھر وہاں پر دونوں کے ساتھ پورا انصاف کیا گیا ہے، اور سب کو دونوں کو برابر کی سزا ہے، یعنی وہی رجم ہے یا کوڑے ہیں. لیکن یہاں پر ایک لائٹر ہے کہ دونوں کو سزا دو، تکلیف پہنچاؤ، اور پھر اس میں یہ ہے کہ ان عورتوں کو عمر قید کی سزا دو. یہ تو ابتدا ہے، لیکن یہ قانون پورا جا کے ہوگا سورہ نور میں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مفسرین جو کہہ رہے ہیں کہ ایک گروپ ہے جو کہتا ہے کہ یہ 16 لائٹر بات ہے، اس لیے یہ موقع ذکر ہے، اور 15 چونکہ اس میں خواتین کی ہی بات ہو رہی ہے، لیکن سخت قانون ہے، عمر قید کی سزا دو. پھر وہ کلپریٹ کون ہے، اصل اس کی تشویش ہوگی، قصوروار کون ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اس کے لحاظ سے قاضی کو بہت کام کرنا رہتا. اس کے لحاظ سے پھر دونوں میں جو زیادہ انوالو ہے اس کو سزا ملے گی. ایک بہت لمبی بحث ہو جاتی ہے اور بہت لمبی بات ہے. اس میں کئی احادیث بھی آتے ہیں جس میں کئی لوگ مجبوری میں بھی ایسے کر گناہ کیے ہیں یا گناہ سے ہوتے ہیں بچے. خود سورہ یوسف میں بھی اس کا ذکر ہے، تو اس کے بارے میں پھر اور تفصیل سے بات کریں. فی الحال یہ مفسرین میں سے بعض کا خیال ہے کہ لائٹر سے اسٹرانگر سے اسٹرانگسٹ سزا اس فعل کی جو دی گئی سورہ نساء کے ابتدائی آیتوں میں، یہاں پر
ابتدائی دور میں 16 لائٹر سزا تھی، 15 اسٹرانگر تھی، اور سورہ نور میں جا کے وہ حد نافذ کر دی گئی، دیٹ از دا اسٹرانگیسٹ پنشمنٹ. ٹھیک ہے، چلیے اس کے بعد کا بھی ٹکڑا آپ کوئی کرے گا، وہ کون ہے؟ کون کرے گا؟ میں کروں سید صاحب؟ کون ہے یہ؟ کون؟ ہم ہاں کریے کریے. جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا. چلیے ویری اتنا ٹکڑا لیں گے. جی، تو یہ جو ہے فا جو ہے وہ سببیہ بھی کہہ سکتے ہیں، عطف بھی کہہ سکتے ہیں، اور ان جو ہے وہ حرف شرط ہے اور تابا فعل شرط ہے. ویری گڈ. پھر اگر وہ توبہ کریں، وہ دونوں اگر توبہ کر لیں، وہ اگر کیا دونوں کریں؟ وَأَصْلَحَا اور اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو درست کر لیں، اپنے آپ کو درست کر لیں. فَأَعْرِضُوا تو پیچھا چھوڑ دو. فا جو ہے پھر وہی سببیہ کے لیے آ سکتا ہے. عین را زا اس کا روٹ ورڈ ہے. ویری گڈ. واو الف جو ہے ان لوگوں کا پیچھا چھوڑ دو، انہما ان کا جو وہ واللزانی کی طرف جا رہا ہے. ہما. ویری گڈ. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا. انہما کا کیا مقام ہے؟ انہما جواب شرط ہے. تو بول دیا نا جواب ایسے. تو میں نے بول دیا انہما جو ہے وہ ان کے ساتھ ہما آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ یہ جار مجرور. ہاں وہ بولیے. جار مجرور متعلق آرازا. آرازا بس پس ان سے اعراض کرو، اعراض کرو، اس کے اوپر ان پہ ان کی کوئی گرفت مت کرو. یہ بہت ہی لائٹ بات ہو گئی. اس کے اندر بھی بڑے بڑے مسائل ہیں، بہت ساری چیزیں. ایسا نہیں کہ بس یوں توبہ کر دیا چھوڑ دیے. وہ توبہ کے بعد اس کا ریکارڈ دیکھا جائے گا، پھر اس پہ نظر رکھی جائے گی، اس کی سزا دھیرے دھیرے کم ہوگی جب دیکھیں گے کہ وہ بالکل ان افعال سے بری ہو گیا ہے، اب واقع میں تابع بن گیا ہے اور صالح بن گئے ہیں. تو ایسی صورت میں ان کو معاف کر دیا جائے گا. یہ آج کے بھی قانون میں ویسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کے ہم کتنے آیتوں کے لحاظ سے، کلام کے لحاظ سے کتنے ٹکڑے کرے ابھی تک؟ آپ ہی کر لیجیے اس کو. 2 کتنے؟ ان تابا تو شرط ہے. یہ پورا ملا کے کلام ہو گیا نا؟ جی جی، شرط اور جواب شرط ملا کے یہ کون سا جملہ ہو گیا؟ یہ انشائیہ امریہ کہہ سکتے ہیں، یا شرطیہ شرطیہ انشائیہ. چلیے پہلا والا جو پہلا والا جو فَإِن تابا ہے اس کا آپ پوچھ رہے ہیں؟ ہاں، انتابہ نہیں، پہلا والا تو یہ پورا ایک کلام ہے. یہاں تک بات مکمل ہو گئی، کسی اور بات کی ضرورت نہیں ہے. اتنے ٹکڑے کا تعلق پہلے سے ضرور ہے لیکن ایک مکمل بات ہے. یہاں پر ان کو سزا دینے کا حکم تھا، اب پھر اس کے اندر اور ایک شرط آ رہی ہے، فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، اگر وہ توبہ کرتے ہیں، اصلاح کر لیتے ہیں تو ایسی صورت میں ان سے اعراض کرو، انہما ان دونوں سے. کتنے ٹکڑے ہوئے؟ تو یہ جو پہلا تھا وہ انشائیہ شرطیہ تھا، دوسرا بھی انشائیہ شرطیہ ہے، امریہ تھا وہ. امریہ. جی، یہ بھی امریہ بھی ہو سکتا ہے، وہ شرطیہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں. اور پھر آگے آئی تھنک یہ جواب شرط بھی ہے، پھر پیچھا چھوڑ دو. پھر جواب پھر شرط ہے تو اس کا جواب شرط یہاں پر ہی ہے نا. جی جی، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، یہ جواب شرط ہے. وَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا یہ شرط ہے، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا یہ جواب شرط ہے. جی جی. اس کے بعد کون ہے یہاں پر؟
سجدہ دانش تو بہت آسان ہے، لیکن بہت دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے کام لے نہیں ہے۔ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ کان توابا رحیما۔ سو یہاں سے سر یہ انا کا جملہ شروع ہو جائے گا، اور اللہ جو ہے وہ جملہ کون سا ہے؟ سر یہ بنے گا فعلیہ خبریہ، یہ ایک قسم ہے۔ کیا ہو گیا؟ سجدہ ان اللہ کان توابا رحیما۔ سر انا مشبہ بالفعل ہوتا ہے نا؟ ہوتا ہے، لیکن اس کو فعلیہ جملہ کبھی نہیں کہتے، کانا کا جملہ بھی ہم جو جی سر، سر یہ انشائیہ جملہ بنے گا، انا کا جملہ بنے گا۔ یہ آپ کی خاطر ہی جو ہے وہ آفٹرنون کلاس میں شام میں کرا، آپ سے مراد بہرحال ایسے تمام لوگوں کے لیے جو ایک فارم پہ لائے گئے تھے، لیکن پھر پیچھے 2 ہی کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں تو وہ سب بھول جا رہے ہیں۔ ہم جو 4 خبریہ جملے کرے تھے اس کی قسمیں پھر آپ کو یاد ہے؟ جی سر، سر 4 جی پچھلی لینگویج کلاس میں ہم جو خبریہ جملے کرے تھے اس میں ہم نے کیا تھا اسمیہ، فعلیہ، انا اور کانا کا 4 جملے۔ اسمیہ جملہ کی کے کیا اقسام ہیں؟ سر اس میں آ جائیں گی اسمیہ، فعلیہ، وہ تو انا کی خبریہ کے ہو گئے بھائی، فیلیا کے انالیسس الگ طریقے سے ہوتی ہے۔ اسمیہ خبریہ اور فعلیہ خبریہ، سر یہی تھی۔ اسمیہ خبریہ کے لحاظ سے اسمیہ کی کتنے قسمیں ہیں؟ اسم، مسند، مسند الیہ، مسند الیہ کا مسند کس طرح سے دے سکتے ہیں، وہ سب بڑی تفصیل سے ہم کرے تھے۔ جی سر بالکل کیا تھا۔ کیا کرے تھے؟ سر میں ہیلپ لے لوں دانش سے؟ نہیں، بغیر ہیلپ کے بولنا ہے، آپ کو بول سکتے ہیں آپ۔ سر ہم نے اسمیہ جملہ کی جو ہے وہ اس کی کری تھی، ایک تو اسمیہ، ہاں وہی، ایک تو اسمیہ، دوسرا اسمیہ، تیسرا اسمیہ، چوتھا اسمیہ، وہ نہیں۔ ہاؤ ول یو ڈیفائنڈ اے مسند الیہ اینڈ اٹس مسند؟ 3 سر ایک تو ہم اسم سے خبر دے سکتے ہیں، ایک کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ سر وہ بن جائے گا اسمیہ خبریہ۔ وہی کیا ہوگا؟ وہ کیسے شروع کیسے ہو رہا ہے؟ سر وہ شروع ہوگا مسند الیہ سے۔ کیا بولیں گے اس کو؟ اس کو ہم بولیں گے مبتدا اور اسمیہ بن جائے گا، خبر، مبتدا خبر۔ جی سر، مبتدا اور خبر۔ اور ایک مسند الیہ کی خبر آپ کیسے دیتے ہیں؟ سر وہ ہم فعل سے دے سکتے ہیں۔ فعل میں نے کیا ہے وہ؟ فعل میں جب آ جائے، جی سر، سر فعل میں جب آ جائے گا تو اس میں وہ پھر وہ فعل اور فاعل بنے گا اس کا۔ بابا فعلیہ کو الگ رکھ دیجیے، اچھا اسم سے جو خبر دے رہے ہیں وہ 3 طریقے سے۔ جی سر، پھر ایک انا کے ذریعے ہم خبر انا کا ایک اسم لیں گے، اس کی خبر دیں گے، اور ایک پھر کانا کا کا۔ ایک اسم لیں گے، اس کی خبر دیں گے۔ سر 3 طریقے سے ہم دیں گے۔ بھول گئے آپ وہ؟ اب فعلیہ خبریہ الگ چیز ہوتی ہے، اس میں مسند الیہ بعد میں آتا ہے، مسند جو ہے وہ پہلے آ جاتی ہے، وہ الگ بات ہے۔ جی سر۔ کیسے پیچھے ہو جا رہے ہیں؟ نہیں سر میں، جی سر انشاءاللہ سر اب شروع ہو جائیں گی نا ہماری ایوننگ کی کلاسز پھر انشاءاللہ۔ چلیے اب یہاں شروع سے ہی گڑبڑ ہو گئی۔ انا کا جملہ ہے، جملہ کون سا ہے؟ سر پھر یہ اسمیہ جملہ بنے گا، جملہ ہے، اور اس کا مسند الیہ کیا ہے؟ اس کا جو مسند الیہ ہے وہ اللہ ہے۔ ویری گڈ۔ اس کی کان تواب الرحیمہ جو ہے وہ اس کی مسند بنے گی، یعنی کہ اس کا اسم اور اس کی خبر۔ اور یہ خبر کس سے دی جا رہی ہے؟ دی جا رہی ہے کانا کے جملے سے، اور ان اللہ کان تواب الرحیمہ، کانا جو ہے وہ کانا کا جملہ ہے، اور اس میں اسم جو ہے وہ محذوف ہے۔ کیا ہے وہ؟ سب وہ ہوا، وہ اللہ کی طرف ریفر اللہ ہے، ہوا ہے، اور ہوا از ریفرنگ ٹو اللہ اگین۔ ہاں، یہاں کے دانش بھی جب جلدی میں تھے لیکن ان کو معلوم تھا، کر سکتے تھے لیکن نہیں کرے۔ تو اب یہ جو
یہ ہے خبر ہے کانا کی، اور اس کا اسم یہ کانا میں ہی چھپا ہوا ہے ہوا. ان اللہ، انا کا اسم اللہ ہے، کانا تواب الرحیمہ، انا کی کی خبر ہے، اللہ کی خبر ہے، اور خبر خبر جو ہے وہ کانا کے جملہ سے دی جا رہی ہے، اور کانا کا اسم جو ہے وہ محذوف ہے ہوا، جو کہ اللہ کو، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ریفر کرتا ہے فائنلی، اور تواب الرحیمہ جو ہے وہ کانا کی خبر ہے، اور کانا کے اسم کی کی خبر. خبر ہے. جی سر، کانا کے اسم کی خبر ہے، اور توابن کا مطلب جو ہے وہ توابا سے ہے یہ، اور یہ اسم ہے اور اس میں فائل ہے یہ توابا، توابن رحیمہ. اور کہ اللہ کے ساتھ جب توابن آتا ہے، تو اللہ یہ کے ساتھ بھی آتا ہے بندگی، اس کے معنی اللہ کے ساتھ جب یوز ہوگا تو اس کے کیا معنی نکلتے اس کا ہوگا مطلب توبہ قبول کرنے والا. ہیں، یا رجوع کرنے والا جی سر. ہے نا. یہ بندہ بھی اپنے آپ کو توبہ کر کے رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اور اللہ بھی اس کی طرف پلٹتے ہیں، اور اللہ کا پلٹنا، اللہ کا کام کیا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. اور کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ کتب علیہ رحمہ، اللہ نے اپنے لیے رحمت لکھ لی ہے. اس لیے جب بھی توبہ، یہاں پر ایک حدیث ہے جو ہمیشہ یاد رکھی ہے، اور اس کا ذکر سورہ سعد میں بھی ہے. شیطان، ابلیس، جب اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کو نہیں مانا تو اس نے کیا مانگا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے؟ سر مہلت مانگی تھی اس نے. کب تک؟ ٹل the day of judgment. یس. تو پھر اللہ نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں تمہیں مہلت دوں گا، لیکن جو بندے میری طرف رجوع کریں گے میں ان کی توبہ کو بھی قبول کروں گا. ابھی نہیں، مہلت دوں گا کہتے تھے اللہ نے، وعدہ کر لیے تھے، جا تجھے قیامت تک کی مہلت ہے نا. جی سر. اس کے بعد کیا ہوا تھا پھر دانش؟ سر جب اس کو مہلت دے دی گئی تھی تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مطلب اس سے سوری یاد آ گیا مجھے. کیا اس نے جیسے ہی مہلت ملی، اس کو معلوم تھا کہ اللہ وعدہ کرنے کے بعد اس سے نہیں پھرتے، تو اس نے فوری کیا کہا تھا کہ میں بھٹکاؤں گا آپ کے بندوں کو قیامت بھٹکاتے رہوں گا، صحیح صحیح ہے نا. تا قیامت ان کے خون کے اندر گردش کرتے ہوئے ان کے نفس کو اندر جا کے وسوسے ڈال کے بھٹکاتے رہوں گا. یہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا. تو حدیث میں ایک جو الفاظ آتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جا تجھے جتنا بھٹکانا ہے، جتنی بار بھٹکانا ہے بھٹکا لے، اور جب بھی میرے بندے میری طرف رجوع ہوں گے، توبہ کرتے رہیں گے، میں اتنا ہی ان کی مغفرت کرتا رہوں گا اور ان کے گناہ معاف کرتا رہوں گا. بالکل صحیح. توابن رحیم، یہ تواب الرحیم ہے. اللہ نے اس سے کہا تھا تو اپنا کام کر، میں اپنا. اس لیے نماز میں غلطی ہو جاتی ہے، شیطان بھٹکاتا ہے، سجدے توبہ وہ سجدے سہو بندہ کر لیا تو شیطان تو بس ایسے بھاگتا ہے کہ اس کی ساری کوشش آئے گا چلے گی. ایک سجدے سہو بندہ کر لیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی غلطیاں جو نماز میں ہوئی ہے معاف فرما دیتے ہیں. اوکے. سو اور دس ٹائمنگس، یہ تھوڑا سا جو میں تفسیر سے جا رہا ہوں، ایک آیت کرو بابا، میں کوئی نہ کتا لے سکتا نہ کوئی وعدہ کر سکتا کہ ہم پورا ایسا قرآن کر سکتے ہیں، پتہ نہیں کتنا کر سکتے ہیں. ایک آیت کا اگر ایسے 10 آیتیں بھی آپ سیکھ لیے تو آپ کو خود عبور آ جائے گا کہ قرآن کے سمجھنے میں آپ اپنے طور پہ کیا کر سکتے ہیں. That will help you throughout your life. Do you like this change in my method? جی سر، یہ بہت ڈیٹیل میں ہماری جو ہے ریویژن بھی ہو رہی ہے، اور الحمدللہ
کہ ہمیں زیادہ جو ہے وہ مطلب ڈیپلی اس کو اسٹڈی کرنے کا جو ہمیں موقع مل رہا ہے. چلیے وہ بھی ہے، بالکل. اور پھر اس کو تھوڑا سا اس کے کہیں کہیں آنے والی آیتوں کا بھی آپ وہ کر لیجئے. اور دانش وہ اس کے آپ کے پاس 20 تک کی آیتیں ہیں، میرے پاس 21 اور 22 اس گروپ کے بھی اگر آپ ڈال دیں تو. جی سر میں انشاءاللہ اس کو کر دیتا ہوں، آج جو کل میں ہی اویلیبل ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیے وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ایک چیز پوچھ لوں جب بھی مگر میں میوٹ کر رہا ہوں، جلدی والی. سر، سورہ فرقان کی آیات میں پوری کر چکا ہوں، اس کے بعد کون سی سورہ شروع کریں گے آپ اگر مجھے دے دیں تو؟ وہ اس کے بارے میں بتاتا ہوں ہمارے دانش. میں چل کچھ کام کیا، وہ ون نوٹ میں بھی آپ کو ملے گا، ایک نظر آپ ون نوٹ کھولے خط دیکھ لیجئے. الشعراء ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس پہ میں تھوڑا سا کرا ہوں، اور آگے بھی اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے. چلیں انشاءاللہ. صرف اس کو پہلے یہ 22 آیتوں تک تو آپ کر دیجئے، اس کے بعد پھر ہم تھوڑا غور یہ کرتے ہیں سورہ نساء کو میں انشاءاللہ کر دیتا ہوں. انشاءاللہ. چلیے انشاءاللہ. انشاءاللہ.